قابل میں قبلہ مولانا قمر علی شاہ قمی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ انسان کے پاس اگر یہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو اگر وہ حسد نہ کرے، یعنی چونکہ قرآن نے تو منع فرمایا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس کے اندر وہ جو خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو اس کے لیے اگر خود کوشش کرے کہ یہ جو نعمت اس کو عطا فرمائی یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یا میں بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہ انجام دوں، تو اس میں جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ رشک کرنا اور حسد کرنا، اس میں فرق کو اگر ہمارا ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تشکر و سپاس گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یاد فرمایا، اور انتہائی اہم موضوع ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک دیرینہ بیماری ہے، مرض ہے، کیونکہ حسد ایک جذبے کا نام ہے جو ہر انسان کے وجود میں اللہ نے ایک جذبے کو رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اس جذبے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اسے ابھرنے دیتا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ آسمان پر ہونے والا پہلا گناہ حسد تھا، زمین پہ ہونے والا پہلا گناہ بھی حسد تھا۔ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اسے سجدہ نہیں کروں گا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور تفصیل اسے خلیفہ کیوں بنا دیا، خود خلافت کا خواہاں تھا۔ زمین پر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا کہ اس کی نظر کیوں قبول ہو گئی، میری قبول کیوں نہ ہوئی۔ حسد یہ کیفیت ہے جو اپنے بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے۔ بچہ گھر میں پیدا ہوا، پہلا بیٹا تھا، بڑے ناز و نام سے پرورش پا رہا تھا، کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا بھی ہو گیا، دوسری اولاد بھی ہو گئی، تو اب یہ پہلا دل میں محسوس کرے گا کہ کل تک میں ہی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، راج دولارا تھا، اب یہ میرے ماں باپ کی محبت تقسیم کیوں ہو گئی، یہ دوسرے بیٹے کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ چاہے بعد میں وہ خود کو سمجھا لے، لیکن ایک حالت اس کے اندر، ایک وجود، ایک کیفیت اس کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کے زاویے کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا رشک کیا ہے؟ حسد دوسروں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور رشک نام ہے اس نعمت کے اپنے لیے حاصل ہونے کی دعا کرنا، کوشش کرنا کہ اللہ نے اسے تو نعمت دی ہے، یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اپنے لیے بھی اس نعمت کا حصول، اس کی طلب، یہ رشک کہلاتا ہے۔ اور رشک کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، رشک کرنا کبھی مستحب ہوتا ہے، رشک کرنا کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ حیران ہوں گے، رشک کرنا حرام؟ جی ہاں۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے سنا ہمارا ایک عزیز حج پہ گیا اور حج کر کے آیا ہے، کیونکہ حج کرنا ایک واجب فعل تھا، تب دل میں رشک ہوا کہ اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہے اور مزید مجھے دولت عطا فرمائے تو پھر میں بھی جا کے حج کروں۔ یہ رشک کرنا واجب فعل کے لیے تو واجب ہے۔ مستحب، کسی نے خیرات کی، کسی نے امداد کی، کسی نے مستحقین کی امداد فرمائی، کسی نے کسی کی پریشانی کو دور کیا، کسی کی مشکل کو رفع کیا، تو خواہش ہوئی کہ میں بھی ایسا کام کروں، میں بھی فلاحی کام کروں، میں بھی لوگوں کے کام آؤں۔ تو یہ کیونکہ اعمال مستحب ہیں تو یہاں رشک مستحب ہے۔ اور رشک حرام کب ہے؟ اگر کوئی بدکاری نعوذ باللہ من ذالک انجام دے رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، اور دل میں خواہش ہو کہ اس نے کیا ہے تو میں بھی کروں، تو یہاں یہ رشک نہیں ہے، یہاں رشک کرنا بھی حرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اندر ابھرنے والے جذبے کو ہم کون سا رخ دے رہے ہیں، ہم حسد کا رخ دے رہے ہیں یا اسے رشک میں تبدیل کر رہے ہیں۔ بے شک۔